اس میزبان صاحب کے گھر میں جن کے قریبی رشتہ دار جیل میں ہیں، یہاں اس گھٹن کے ماحول میں آپ نے جس انداز میں ہمارا استقبال کیا، MNA صاحبان، MPA صاحبان، ٹلک ہولڈرز، بلکہ جب سے ہم چلے ہیں اسلام آباد سے، ہمارے دوستوں نے انتہائی جرأت سے بہادر میزبانوں کی طرح ہمارا استقبال کیا۔ درجنوں کی تعداد میں ان کی گاڑیاں تھیں، درجنوں کی تعداد میں MNAs MPAs ہمارے ساتھ تھے۔ ہوتا ہی ہے، جدوجہد میں یہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے۔ ہمیں حکم اعضاء لا الہ الا اللہ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کا سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ ہم آج اپنے اسیران جمہوریت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے آئے ہیں۔ جن کے پیارے جیل میں ہیں انہیں اس لیے خفا نہیں ہونا چاہیے، خدا نخواستہ اگر وہ کسی اور جرم میں، قتل کے جرم میں، جبر کے جرم میں، ناروا کے جرم میں، دوسروں کا حق کھانے کے جرم میں قید ہوتے تو ان پہ بوجھ ہوتا۔ آج وہ حق کے سپاہیوں کی طرح، حق کے سپاہی اس ملک میں حق و باطل کی جنگ چھڑ چکی ہے۔ حق و باطل کی جنگ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے حق اور باطل کی جنگ جاری ہے، اور یقیناً حق کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کریم کی گواہی ہے۔ ہمارے ہاں جبر ہوتا رہا جب سے پاکستان بنا، جس شکل میں 8 فروری کو زر اور زور کی بنیاد پہ، بندوق کے زور پہ 25 کروڑ انسانوں کو خوفزدہ کر کے، ان کے منتخب لوگوں کو جیل کر کے، مار کے، پیٹ کے جس طرح اس پہ قبضہ کیا ہے، ہمیں ہر عدالت کے سامنے بیان یہ دینا چاہیے کہ بابا میں جنگی قیدی ہوں، میں حق اور ظلم کے خلاف لڑائی میں حق کا سپاہی ہوں، میں کسی سے لڑنے نہیں آیا، میں کسی کو گالیاں دینے نہیں آیا، میں کسی کو برا بھلا کہنے نہیں آیا۔ سب کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، سب کی مائیں ہماری مائیں ہیں، سب کی عزت ہمیں عزیز ہے، لیکن چونکہ حق کے سپاہی ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ہم نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، ہم حق کے سپاہی ہیں، جس جیل میں بیچتے وہ بیچ دو۔ پاکستان میں ایک ابھار آ رہا ہے، ابھار پیدا ہو گیا ہے۔ جس انداز میں اس حکومت نے عدلیہ کے پر کاٹے، جس انداز میں انہوں نے پیکا آرڈیننس کے تحت ان کا گلا گونٹا جرنلسٹوں کا، اور جس انداز میں غربت اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انہوں نے پاکستان کا نظریہ ہی چینج کر دیا ہے۔ اب اس حکومت کا موٹو یہ ہے کہ جو آدمی بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے، جو آدمی ضمیر بیچتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے، جو آدمی دوسروں کا ضمیر خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے، اور جو حق کے ساتھ کھڑا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا دماغ چل گیا ہے، ان کا دماغ چل گیا ہے، بیمار آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے اس ملک کو اس جبر سے نکالنا ہے، جتنا بھی جبر ہو۔ ہمارے ساتھ پولیس والے بڑی تعداد میں آئے ہیں، ہمارے ساتھ تھے، ان کی ڈیوٹی ہے، ہم نے ان کو بھی بتانا ہے آپ ہمارے ملک کی پولیس ہے، آپ ہماری ملک کی فوج ہیں، آپ نے حلف لیا ہے حق کا ساتھ دینے کا، آپ نے حلف دیا ہے جرم ختم کرنے کا، آپ نے حلف دیا ہے چوروں کو ختم کرنے کا۔ آپ ایک فرد کے، ایک پارٹی کے، ایک سسٹم کے پولیس نہیں ہیں، آپ ایک نظام کی پولیس، ایک ملک کی پولیس ہیں۔ جنرل ڈیگال نے جب وہ اپنی پرائم موڈ میں تھا فرانس کے، ان کے وقت میں طالب علموں نے
تحریک چلائی, مرد آباد زندہ آباد, بڑی سختیاں ہوئی, بہت آگے بڑی بات. ڈگال جیسے آدمی نے پولیس کو ان پہ فائرنگ کا کہا, سارے پولیس والوں نے ہتھیار پھینک دیے. ہم اپنے بچوں کو مارے, ٹھیک ہے, مرد آباد زندہ آباد وہ کرتے ہیں, یہ ان کا حق ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا آئین کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ظلم ہو آپ دعا کریں, چیخیں, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. ہمارا آئین کہتا ہے کہ آپ پارٹی بنا سکتے ہیں, آپ احتجاج کر سکتے ہیں, آپ جلسہ کر سکتے ہیں, آپ اکٹھا اجتماع کر سکتے ہیں. ڈی چوک میں کیا کرنا تھا لوگوں نے؟ ینگ بچے, معصوم بچے مرد آباد زندہ باد کہہ رہے تھے کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, ہمارے اکابرین جیل میں ہے, فلانا. سیدھا ان کو سر میں گولیاں ماری گئی. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا میرے بھائیوں, دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو کوٹیں. دنیا میں جذبہ حریت کو ابھارا جاتا ہے, بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اس خاک سے محبت کرو, اس ملک سے محبت کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو, اگر مجبوری ہوا یہ بھی کرو, لیکن اس سے آگے نہیں. یہاں ظلم کی انتہا, ظلم کی انتہا. اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, 18 سال 20 سال کے بچوں کو تھانوں میں ننگا کیا جاتا ہے, اپنے بچوں کو. آپ کوئی قابض فوج ہیں؟ آپ نے کوئی پاکستان کو فتح کیا ہے؟ پاکستان آپ کی کالونی ہے. اگر یہاں کوئی اور قابض فوج خدا نہ خواستہ آ جاتی, میں ایمان سے کہتا ہوں وہ بھی اتنا جبر نہیں کرتی. ایک باعزت عورت کو, ایک باعزت بیوی کو, ایک باعزت بہن کو شرم نہیں آتی تم کو؟ میرے کپڑے اتار کے کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک معصوم عورت, ایک گھر کی عزت, ایک بچی, اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو پاگل کے بچوں؟ پھر ہر ایک یہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. جھوٹ, بے ایمان, جھوٹے سب کے الو کے پٹے. ہاں, اس طرح اسلام کا قلعہ ہے کہ اسلام اس میں قید ہے, اتنا ہم مانتے ہیں. پاکستان اسلام کا قلعہ یوں ہے کہ اسلام اس میں قید ہے. اسلام حق کا داعی ہے, اسلام مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا مذہب ہے, اسلام انسانوں کی عزت بچانے کا مذہب ہے, اسلام انسانوں کی روٹی کپڑا بندوبست کرنے والا مذہب ہے. اس کا نام لے کے جو آپ کچھ کر رہے ہیں ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے. ہم یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں, لیکن یہ ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم نے وعدہ کیا یہ ملک ہمارا ہے, اس کو ہم نے بچانا ہے. میں تمام پارٹیوں سے, ایک صاحب نے کل کچھ کہا تو میں نام کسی کا نہیں لیتا کہ آئے ہیں ماں باپ, اس لیے نہیں آئے. ہم کسی بھی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے نہیں آئے ہیں. ہم نے ایک سجدہ سیکھا ہے جو اقبال نے کہا ہے کہ مجھے ایک سجدہ جو تجھے ایک سجدہ, یہ ایک سجدہ گرا سمجھتا ہے, جو دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. ہزار, ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, گران مانا مشکل, ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے, ہزار آپ کو آدمی کو دیتا ہے ہزاروں سجدے سے نجات. ہم ایک سجدہ کرتے ہیں ادھر, نام نے کسی سیاسی لیڈر کے گھر پہ سجدہ کرنا ہے. ہم ہر اس باضمیر پاکستانی کے ضمیر پہ دستک کرنے آئے ہیں. بسم اللہ, اٹھنے کا وقت ہے, اٹھنے کا وقت ہے. اٹھو, اٹھو, جس طرح اقبال نے کہا تھا, اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرا کے در دیوار ہلا دو. ایک یار نے کہا تھا کہ جی لوگ آئے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا, ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم سب کو جانتے ہیں. اس صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ یار یہ جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے, فلانا فلانا فلانا, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا, اس کو کیا کہا تھا, پولیس والے آپ سن لیں, اس نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے جمہوریت کی مرلی مت بجاؤ, ہم فوجیوں سے مل کر عمران کی پارٹی کی جڑیں نکاٹ دیں گے. ہم کسی کو بھی چاہے وہ جتنا جبر ہو, چاہے اس کی دنیا کے تمام اسلحے اس کے پاس ہوں, ہم کسی کو بھی
जमहूरी पार्टियों के जड़ें काटने नहीं देंगे, हम आपकी जड़ें काटेंगे, हम आपकी जड़ें काटेंगे, हम आपको आवाम की अदालत में पेश करेंगे। हम आए हैं हर पाकिस्तानी से, पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान मुश्किल में है, हमारा सारा खित्ता मुश्किल में है, मसाइल बड़े और हम छोटे लोग हैं। इसी 2 नंबर की असम्बली से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए इन हालात में जॉइंट मीटिंग बुलाओ सेनेटरों को कौमी असम्बली की, उसमें खिते की हालत पे बहस करो, दूसरों की लड़ाई में मत कूदो, वरना फिर हमारा मुल्क, हमारा ये खित्ता दुनिया की मस्त सांडों का मैदान जंग होगा और हम मुफ्त में मरेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। हम ये आयाशी किसी को करने नहीं देंगे, हम ये आयाशी किसी को करने नहीं देंगे। तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये अपील नहीं करता क्या वो हमारा साथ चलो, हम लीडर हैं। तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये नारा कि यहाँ एक आइन होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का इस्तेमाल करेगी, यहाँ लोगों के साथ इंसाफ होगा, किसी की इज़्ज़त के साथ नहीं खेला जाएगा। इस पे आए मिलें हमारे स्लोगन को, जिस तरह एक डूबते जहाज से SOS मैसेज जाता है। हम पाकिस्तान के हर उस बाशऊर इंसान से अपील करते हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी पार्टी से है, किसी फ़िरके से है, जिसको ये मुल्क अजीज़ है, मेहरबानी करें इस डूबते जहाज़ को संभालें। फिर वक्त गुजर चुका होगा। हम लाहौर फतह करने नहीं आए, हम यहाँ आए वोट को इज़्ज़त दें, आए पाकिस्तान में तब्दीली की बुनियाद वोट रखें। इमरान खान ने जीता है, कौन सा आसमान गिरेगा अगर आप इमरान को इक़्तिदार दे दें। आपने शेख मुजीब का वो रोका, नतीजा क्या हुआ? भुट्टो के ज़माने में इलेक्शन से आपने खिलवाड़ किया, भुट्टो फांसी हुआ। अब फिर वही कर रहे हो, लोगों की राय का एहतराम नहीं करते हो, लोगों को बेइज्जत करते हो। हम इसे एक नहीं करने देंगे। हमने ये इत्तेहाद बनाया है तमाम इंसानों से, हम कहते हैं आए हमें लीड करें, हमें गाइड करें इज्तिमाई दानिश में। अतः सरकारी मुलाजिम, इलेक्शन से पहले मैंने कहा था नवाज शरीफ वालों को, सबको मैंने कहा मेहरबानी करें तमाम इदारों की एक मीटिंग बुलाएं जो 3 दिन बहस करे, अफवाज हों, जर्नल हों, जासूसी इदारे हों, पश्तून पंजाबी सब कुछ हम सारे हों, हम बैठें बहस करें कि इस मुल्क को कैसे चलाना है, फिर जाके इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन उन्हें शौक़ था, शौक़ किस अंदाज में, जीता कौन है, हुक्मरानी कौन कर रहा है। अभी उस जुर्म में इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। दुनिया में कहीं नहीं होता, ये कैसा मुल्क है, दुनिया में कहीं नहीं होता। अगर एक आदमी 10 बैंक भी लूट लेता है, अगर एक आदमी खुदा न खास्ता सैकड़ों आदमियों को मार देता है, बड़ा ख़तरनाक मुजरिम होता है, उसकी मुलाकात पे पाबंदी नहीं होती। एक आदमी जिसको अपने वज़ीर आज़म बनाया था, जिसको आपने पाकिस्तान की तमाम सिक्रेट दी थी, उससे उसकी बहनों को अपनी मिलने देते। खैर तो है, क्या हुआ है, गाल किए बाबा, हुआ क्या है, क्या होगा मिलने से। और अगर ये नहीं करेंगे फिर हम आपको बादशाही करने नहीं देंगे। हमें ये ताकत है, हम लोगों को दुनिया धमकियाँ नहीं देना चाहते। हमें ये ताकत है कि हम सेनेट में और कौमी असम्बली में सारी कार्रवाई बंद कर दें। हमें ये ताकत है कि हम वहाँ लोगों को ये कहें कि जब तक आप बंदे बन के काम नहीं करेंगे हम आपको करने, हमें उसकी तरफ मत धकेलो। हम किसी को गाली नहीं देंगे, डंडा नहीं मारेंगे, किसी की माँ बहन की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारा हक है कि हम आवाम के सामने जाएं, बात करें। आप भी बात करें, फैसला आवाम करे। पश्तो में कहते हैं दौलत जोर द खुदाई जोर दे। आवाम की ताकत अल्लाह की ताकत होती है। आवाम की ताकत आज इमरान खान के पास है, कोई माने या ना माने, इमरान खान इस खिते का सबसे पॉपुलर लीडर है। उसको जितनी भी देर में रखेंगे पाकिस्तान का नुकसान होगा। बड़ी मेहरबानी, आपको खुदा इज्जत दे। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह। 8 फरवरी की बात मैं भूल गया। 8 फरवरी को बड़ी बेशर्मी से, बेदर्दी से हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, लोगों को पीटा गया है, अदालत के ऊपर काटे गए हैं, उस पर पाबंदी है, सरमाएदार भाग रहा है, बच्चे
دوڑ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے احتجاج کا ضروری نہیں ہے. جہاں جبر مضبوط ہے آپ جلوس نہیں نکال سکتے نہ نکالیں, لیکن ٹیلی فون کے ذریعے دوست کے ذریعے ادھر ادھر مال روڈ کی دکانوں کو, اچلا کی دکانوں کو, ادھر کی دکانوں کو آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اپنے احتجاج کے لیے ایک دن کے لیے دکان بند کرو. ٹیکسی والے مہربانی کرو اس دن ٹیکسی مت چلاؤ, رکشے والے مہربانی کریں اس دن رکشہ مت چلاؤ, بسوں والے مہربانی کریں بسیں نہ چلائیں. خیبر سے لے کر کراچی تک, کراچی سے لے کر بدین تک ہم نے کوشش کرنی, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تمام پاکستان کی سڑکوں پہ عوامی راج ہو, بنگڑے ہوں, پنجاب میں بنگڑے ہوں, پشتون علاقے میں اتن ہو, بلوچ علاقے میں داپ ہو, سندھی اپنا بنگڑا ڈالیں, ہم اپنا بنگا ڈالیں, آواز ایک ہی ہو کہ خلق خدا بادشاہی کرے گی یا عوام کی حکمرانی ہوگی, پاکستان جمہوری ہوگا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. انشاءاللہ الرحمن 8 فروری کو ہم یہ کر سکے تو ہماری تاریخ شروع ہو چکی. ہم نے آپ سے وعدہ کیا, ہم نے آپ سے وعدہ کیا اس جوانی میں, میری عمر تقریباً 45 سال ہے, ان کی عمر تقریباً 30 سال ہے, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس عمر میں ہم نے اس جہاد کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے انشاءاللہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہر قسم کے جبر کے خلاف اٹھنے کی طاقت رکھ سکتی ہے. اور یہ سمجھ نہیں رہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہوا, فلانی جگہ کیا ہوا, فلانی, ہمیں اس طرف مت دھکیلو, پھر کچھ نہیں بچے گا, پھر کچھ نہیں بچے گا. خدا آپ کو عزت دے, بڑی مہربانی. آپ کے لیے اچھی اشتہا چاہتا ہوں. وچ یو گڈ ایپیٹائٹ, کھائیں جی بسم اللہ جو کچھ پڑا ہے, مہربانی.